نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ ہم نے مساجد کے مقام پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے کہا اور آپ نے سنا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مساجد کا ایک مرتبہ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے گھر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر جو ہوتے ہیں جنہیں مساجد کہا جاتا ہے ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کی ایک پوزیشن ہے. اسی واسطے اللہ کے پاس روئے زمین کے گھروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ گھر کوئی ہیں تو وہ مساجد ہیں. اس لیے کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بولتے ہیں اور سنتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، مذاکرے ہوتے ہیں، مکاتب چلتے ہیں. الغرض یہ مساجد اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اسی واسطے آج کے خطبے کے اندر ہم یہ بولنے اور سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اسلام میں مساجد کی تعمیر کرنے والوں کے لیے جو اجر بتایا گیا ہے وہ کیا ہے. اس کا اجر، ہر چیز کا اجر ہے. حج کرتے ہیں اس کا ایک ثواب ہے، روزے رکھتے ہیں اس کا ایک اجر ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کا ایک ثواب ہے، خیرات کرتے ہیں اس کا ایک اجر ہے. تو مساجد کے بنانے پر کیا اجر ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مساجد تعمیر کرنے والے یا مساجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تعارف قرآن مجید کے اندر بیان کیا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ
وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ بلا شبہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں اللہ پر جن کا ایمان ہوتا ہے اور یوم آخرت پر جن کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کا ڈر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ مسجد کو آباد کر دیں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمیں لوگوں کا ڈر ہے۔ انا پہ ما داخل ہوتا ہے تو حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا انما یامر مساجد اللہ، صحیح پوچھو تو اللہ کے گھروں کو آباد یہی لوگ کر سکتے ہیں، اس کے اندر حصر ہے، یعنی حصر یہی لوگ کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا یہ کام۔ آخرت پر جس کا ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، اور نمازوں کو وہ قائم کرتے ہیں اور فریضہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے وہ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، صحیح معنوں میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا آپ ہدایت کو معمولی بات سمجھتے ہیں؟ ہدایت سب سے اونچی دولت ہے، سب سے سود مند سرمایہ ہے، ہدایت اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ ایمان کب ملتا ہے؟ ایمان کب ملتا ہے؟ ہدایت سے ایمان ملتا ہے، ہدایت سے ایمان ملتا ہے، تو ہدایت بہت بڑی چیز ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، صحیح معنوں میں یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اب آئیے کہ ہم بغیر کسی تمہید کو طول دیے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ ہمارا خطبے کا موضوع کیا ہے؟ تعمیر مساجد پہ اجر و ثواب۔ اس تعلق سے ہم پہلے تعمیر مساجد پہ 4 حدیثوں کو سنیں گے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، 4 حدیثوں کو سنیں گے، اس کے بعد اسی سے ریلیٹ ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی میں بیان کروں گا، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی حدیث، جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیا یہ معمولی اجر ہے؟ دلیل، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یذکر فیہ اسم اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اخرجہ ابن ماجہ باسناد صحیح۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایسے ہی موجود ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدن، جو بھی آدمی مسجد بناتا ہے، یذکر فیہ اسم اللہ، وہ مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں اور دروس ہوتے ہیں، خطبات ہوتے ہیں، حلال و حرام پر مباحثے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی پاکی ہوتی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ کی تحلیل کا اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے نام سے، اللہ اکبر کے نام سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، فیہا یذکر اسم اللہ، اس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ سند کیسی ہے؟ باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ دوسری حدیث، اللہ تعالی جنت میں ایز اٹ از ویسے ہی سیم گھر بناتا ہے۔ دلیل، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اخرجہ البخاری فی کتاب الصلاة باب من بنا مسجدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاة میں لاتے ہیں، لا کر باب قائم کرتے ہیں، باب من بنا مسجدا، یہ باب ہے اس سے، یہ باب ہے جو آدمی مسجد بناتا ہے اس کے اجر و ثواب کے متعلق۔ راوی کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدن، جو بھی آدمی مسجد بناتا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بناتا ہے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ویسے ہی گھر بناتا ہے، مثلہ ویسے ہی گھر اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ یہاں پر ویسا ہی گھر جو بنانے کا ذکر آیا ہے یہ رقبے کے حساب سے نہیں کہ 40-60 کی مسجد بنایا تو اللہ اس کو جنت میں 40-60 کا گھر بنائے گا، رقبے کی بنیاد پر نہیں، یہ نام کی مماثلت سے ہے۔ مسجد تو نے مکرم گھر دنیا میں بنایا، میں بھی محترم گھر تجھے وہاں دوں گا۔ ہاں رقبے کا معنی نہیں ہے، مماثلت رقبے میں نہیں ہے، نام سے مماثلت ہے۔ تو کیا ہوا، کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالی ویسے ہی گھر بنائے گا۔ تیسری حدیث، اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ اللہ اکبر، آپ اللہ کے لیے جیسے گھر بنائے، اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر گھر بنا رہا ہے۔ دلیل ان واصلة بن اسقع رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یصلی فیہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت افضل منہ، اخرجہ احمد فی مسندہ باسناد صحیح۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، جو گھر بناتا ہے، یصلی فیہ، جس میں نماز پڑھا جائے، جس میں نماز پڑھا جائے، فإن اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، افضل منہ، اس سے بھی زیادہ بہتر گھر بنائیں گے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ 3 حدیثیں ہوئی، چوتھی حدیث، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا گھر بنائے گا۔ دلیل ان اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ فإن اللہ یبنی لہ اوسع منہ فی الجنت، اخرجہ احمد فی مسندہ باسناد صحیح۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے اس سے بڑا گھر بناتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کے اجر و ثواب پر میں 4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ تو یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ 4 حدیثوں میں الگ الگ باتیں اجر و ثواب سے متعلق معلوم ہوئی۔ پہلی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی، ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا۔ دوسری حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی، بخاری کتاب الصلاۃ باب من بنا مسجدا سے
معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر بنائے گا۔ تیسری حدیث واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ابن مسند احمد کے اندر صحیح سند سے جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ اور چوتھی حدیث اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مسند احمد باسناد صحیح سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا گھر بنائے گا۔ اب آئیے ایک چوتھی حدیث، پانچویں حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، وہ حدیث اس طرح ہے۔ اب ان چار احادیث سے یہ سمجھتے ہوں گے کہ دیکھو جو لوگ مالدار ہیں، اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، وہ لوگ دنیا میں مساجد بنا کر جنت میں اپنے مکان تعمیر کروا رہے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن ہم جو کم حیثیت والے ہی مالی اعتبار سے ہم یہ اجر و ثواب سے محروم ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر، اللہ تعالیٰ کسی بھی موقع پر غریبوں کا بھی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اجر ایک غریب کے حق میں بھی سنایا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، راوی جابر رضی اللہ عنہما ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا كمفحص قطات او اصغر بنى الله له بيتا في الجنة، اخرجه ابن ماجہ باسناد صحیح۔ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من بنا مسجدا، جو آدمی مسجد بنایا، کا مفحص قطات، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنایا، او اصغر، یا اس سے چھوٹی مسجد بنایا۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا رہتا ہے؟ کتنا رہتا ہے؟ پرندے کے گھونسلے اتنی مسجد بنایا، او اصغر، یا اس سے چھوٹی مسجد بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ گھونسلہ اتنی مسجد، یہ کون بناتا ہے اتنی مسجد؟ او اصغر، یا اس سے چھوٹی مسجد، یعنی مسجد بنانا ہے بہت بڑی ہی، لیکن اس بڑی مسجد کے لیے اتنا چندہ دے دیا جس سے ایک پرندے کا گھونسلہ تعمیر ہو سکتا ہے، یا پرندے کے گھونسلے سے چھوٹا کوئی مکان تعمیر ہو سکتا ہے، اتنا بھی پیسہ دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مسجد بنا کے چلا گیا جو چھوٹی مسجد تھی، لیکن آنے والی نسل اس کو ترقی دی، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو گرا دیا، گرا کر اونچی عالیشان عمارت بنایا، مسجد بنائی، تو دونوں کو اجر ہے۔ پہلے والے کو بھی اجر ہے جو بالکل چھوٹی جھوپڑ پٹی کی مسجد بنا کے گیا، اور بعد میں آنے والی نسل اس کو اچھی مسجد بنائے، دونوں کو اجر، دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ وہی میں بتایا کہ 3-4 حدیثیں میں بیان کروں گا، اس کے بعد 5ویں حدیث اسی سے ملتی جلتی بھی آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ اب آئیے مساجد تعمیر کرتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو بھی ہم سن لیں گے کہ مساجد نقش و نگار کے نہیں ہونا۔ اب اللہ جنت میں گھر بنائے گا تو سب کی خواہش ہوتی ہے چلو مسجد بنائیں گے، لیکن مسجد بنانے کے لیے کچھ اصول بتائے گئے، وہ اصول میں سے ایک یہ ہے کہ نقش و نگار والی مسجد نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ابو داود کی حدیث ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، اخرجہ ابو داود باسناد صحیح۔ یہ حدیث ابو داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مساجد کو نقش و نگار کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مساجد کو نقش و نگار نہ کروں. کس کا حکم مجھے ملا ہے؟ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، اے لوگو تم مساجد کو ایسے ہی نقش و نگار کرنے لگو گے جیسے یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں میں نقش و نگار کرتے. تو معلوم یہ ہوا مساجد تعمیر کرنا ہے لیکن سادگی کے ساتھ، اس کے اندر نقش و نگار نہیں ہونا ہے. نقش و نگار کے بغیر مسجد تعمیر ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ نقش و نگار کی جائے نماز بچھانا، نقش و نگار کی قالین بچھانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ جائز نہیں ہے. یہ اس واسطے جائز نہیں ہے کہ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في الصلاة. اخرجه البخاری في کتاب الصلاة کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک پردہ تھا. کانا قرام لعائشہ رضی اللہ عنہا سترت جانب بیتہا، اور وہ پردے کو اپنے گھر کے ایک طرف میں انہوں نے لٹکا رکھا تھا. اس پردے پر پھول کے بیل بوٹے کی تصاویر بنی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی عنا قرامکی ھذا، عائشہ یہ پردہ یہاں سے نکال دو، یہاں سے اٹھا کے دور کر دو، ہٹا دو یہاں سے. فإنه لا تزال تعرض تصاویرہ فی صلاتی، اس لیے کہ نماز میں برابر اس کے بیل بوٹے کیا کر رہے تھے؟ نماز میں خلل کا سبب بن رہے تھے. تو یہ چیزیں نماز کے اندر، مساجد کے اندر ایسی جائے نماز اور ایسی قالین نہیں ہونی چاہیے جس پہ نقش و نگار ہو اور آدمی کا دھیان اس پہ چلا جاتا ہو یہ کہاں سے نکلی ہے، کہاں سے مڑ رہی ہے بیل اور کہاں اوپر تک جا رہی ہے، اس کا کون سا کونا ہے، کیا ہے، شروع کہاں ہے، ختم کہاں ہے، اس میں الجھ جائے گا آدمی اور اس کی نماز میں خلل ضرور پڑے گا. یہ حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کا لباس بالکل سیدھا سادہ پھول کے بیل بوٹوں سے الگ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہی بات، وہی مسئلہ ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسے بیل بوٹے کا لباس پہن کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پردے سے ہوئی وہی تکلیف پیچھے کھڑنے والے مصلی کو بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے آدمی کا لباس بھی نماز کے اندر یا اور جگہوں پر سیدھا سادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی ہر نماز کے لیے لباس بدل کے آتا ہے کیا؟ آدمی کا لباس بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. تو کیا معلوم ہوا؟ تعمیر مساجد پر اجر ہے، اس کے لیے اصول ہیں. ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ نقش و نگار والی مساجد نہیں ہونا اور نقش و نگار والی جائے نماز اور نقش و نگار والے قالین نہیں ہونا. ایک بات وہ ہے. اور دوسری بات عظیم الشان، خوبصورت، فخر کی بنیاد پر ان کی مسجد ایسی، ہماری ایسی ہونی چاہیے. وہ ایسی مسجد بنایا، میں ایسی مسجد بناؤں گا، یہ نہیں ہونا. اس واسطے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. اخرجہ ابو داود باسناد صحیح. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ابو داود میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد میں فخر کرنے لگیں گے.
یہ قیامت کی نشانی ہے. مساجد پہ فخر کرنا کیا ہے؟ قیامت کی نشانی ہے. آداب میں کتنی باتیں معلوم ہوئی؟ نقش و نگار نہیں ہونا مسجد میں بھی اور قالین جائے نماز میں بھی، اور مساجد میں آنے والے بھی اپنے لباس کو سیدھے سادھے رکھنا، اور فخر و مباح کی بنیاد پر مساجد نہیں بنانا. ایک اور بات یہ ہے کہ مسجد کے بنانے کا جب اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، تو یہ بھی ایک بات دھیان میں رکھنا ہے کہ حرام مال سے بنائی ہوئی مسجد پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. ایک آدمی چوری کے مال سے لا کے مسجد بنا رہا ہے، اجر و ثواب اسے نہیں ہے. ایک آدمی ایسی تجارت کر رہا ہے جو اسلام میں حرام ہے، وہ تجارت اس پیسے سے لا کے مسجد بنا رہا ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. جوے بازی کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اور وہ پیسے سے لا کے مسجد بنا رہا ہے، تو اجر و ثواب نہیں ہے. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. اخرجہ مسلم فی کتاب الطہارہ باب وجوب الطہارۃ للصلاۃ. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے کتاب الطہارہ میں لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر نماز نہیں. اور مال غنیمت سے چوری کر کے صدقہ کوئی کر رہا ہے تو وہ صدقہ قبول نہیں. تو غلول کے اندر یہ بات شامل ہے کہ حرام مال سے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. تو بہرحال یہ باتیں معلوم ہوئی. اب آئیے اور کچھ باتیں اس تعلق سے. حرام مال سے نہیں ہوتا، ثواب نہیں ہے. ایک اور بات تعمیر مساجد کے اندر یہ ہے، کوئی آدمی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے مسجد تعمیر کرے، کوئی اجر و ثواب اس کے لیے نہیں ہے، الٹا گناہ ہے اس کے لیے. اس تعلق سے دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے طبرانی کے اندر موجود ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بن اللہ له بیتا فی الجنہ. اخرجہ الطبرانی باسناد حسن. یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے حسن سند کے ساتھ. راوی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے، من بنا مسجدا، مسجد تعمیر کرتا ہے، لا يريد به رياء ولا سمعة، تعمیر مسجد سے اس کا مقصد شہرت بھی نہیں ہے اور دکھاوا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جنت میں گھر کب بنائے گا اس کے لیے شرط ہے یہاں پر لا يريد به رياء ولا سمعة. اس کی نیت میں دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے اور شہرت بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی واسطے شروع میں ہی جو حدیث بیان ہوئی، دوسری حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی، بخاری کتاب الصلاۃ کی باب من بنا مسجدن کی، اس کے اندر کیا بتایا گیا؟ من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. تو مسجد، تعمیر مسجد میں کیا مقصد؟ رضا الہی، دکھاوا اور شہرت نہیں. دکھاوے اور شہرت کی نیت کے بغیر جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، مسلم کتاب الرقاق کی حدیث ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن یرائی یرائی اللہ به. اخرجہ مسلم فی کتاب الرقاق باب تحریم الرقاق. باب کیا باندھا گیا ہے؟ باب تحریم الریا. باب کیا باندھا گیا ہے؟ دکھاوے کے حرام ہونے پر یہ باب ہے. دکھاوے کے باب تحریم الریا، دکھاوے کے
حرام ہونے پر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذاب کو لوگوں کے سامنے سنا دے گا. جو سنانے کے لیے شہرت کے لیے لوگوں کے کانوں میں میرا یہ کارنامہ پڑے جا کے یہ نیت سے مسجد بناتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذاب کو لوگوں کو سنا دے گا. وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ جو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذاب کو لوگوں کو دکھا دے گا. الٹا گناہ ہے اس میں. تعمیر مسجد کا مقصد اللہ کی رضا بس اور کچھ نہیں. اور دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ یہ کام صدقہ جاریہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث بڑی پیاری ہے, یہ حدیث یاد رکھنے کی حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته بنا مسجدا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ جو باقی رہتا ہے اس کی 7 قسمیں. وہ 7 قسمیں کیا کیا ہیں؟ علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته اخرجه ابن ماجہ باسناد حسن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا سلسلہ باقی رکھنے والے یہ 7 اعمال ہیں. وہ کیا کیا اعمال ہیں؟ پہلا عمل علما علمہ ونشرہ, علم جو اس نے سیکھا اور اس کو سکھایا اور اس کو پھیلایا. علمہ اس کو سکھایا, ونشرہ اور اس کو پھیلایا کہ علم سیکھ کر اپنی حد تک محدود رکھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو سکھانا ہے اور اس کو پھیلانا ہے. اسی واسطے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو دوسروں کو سکھایا. پہلی چیز جو سیکھا اسے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا. دوسری چیز وولدا صالحا ترکہ, اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے گیا, اولاد کی نیک تربیت کر کے گیا. نمبر 3 ومصحفا ورثہ, قرآن کا کسی کو وارث بنا دیا, یعنی قرآن لے کے کسی کو دے دیا, یہ قرآن کا اس کو وارث بنا دیا. اب وہ قرآن پڑھے گا, سمجھے گا, تدبر کرے گا, ہدایت پہ آئے گا, اللہ ہدایت سے اس کو نوازے گا اس کی کوششوں کے بل بوتے, اور وہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا رہے گا. اس کا معنی ہے وہ مصحفا ورثہ. 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات او مسجدن بناہو, یا مسجد بنا کے گیا. اور 5ویں بات او بیتن لابن السبیل بناہو, مسافر خانہ بنا کے گیا. اور اس کے بعد او نہرن اجراہو, یا نہر کھود کے گیا یا کنواں کھود کے گیا, پانی کا انتظام کر کے گیا. اور آخری اور 7ویں چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی وہ یہ ہے وَصَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِن مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ, اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال میں سے جو صدقہ نکالا وہ. یہ 7 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب باقی رہتا ہے. یہ ثواب جاریہ کے کام ہے, یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ جمعہ کا خطبہ یہ صرف سن کے جانے والا عمل نہیں ہے, اس کی ایک ایک بات یاد رکھنا ہے, ایک ایک بات یاد رکھنا ہے. مرنے کے بعد بھی ثواب کے اعتبار سے باقی رہنے والے 7 اعمال کون کون سے ہیں؟ ہمیں
ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہونا۔ قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں 7 خوش نصیبوں کو جگہ دے گا، وہ کون کون لوگ ہیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہونا۔ 7 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں ہمارے ذہنوں میں ہونا۔ 7 جگہوں پر نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے، وہ کون کون سی جگہ ہیں 7، وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونا۔ اس طریقے سے اور ہم جتنی باتیں سنتے ہیں وہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونا، کہ آج کے خطبے کے اندر تعمیر مساجد کے تعلق سے جتنی باتیں ہوئی وہ سب ہمارے ذہنوں میں ہونا، کہ کیا کیا اجر اللہ تعالیٰ رکھا ہے، اس کے آداب کیا کیا ہیں، مساجد کے اندر کے آداب کیا کیا ہیں، اور کون سے مال سے مساجد بنا حرام ہے، اور مساجد کے بنانے میں نیت کیا ہونی چاہیے، یہ اس کا ثواب کیا ہے، ثواب جاریہ کے تعلق سے حدیث کون سی ہے، یہ تمام باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے آخر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مسجد کا نام رکھنا کیسا ہے۔ مسجد پوری بن گئی، اب مسجد کا ایک نام رکھنا ہے تاکہ پہچان ہو مسجد کی۔ یہ نام رکھنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے فرمایا، ترمذی کتاب الجہاد کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر المزمر من الخیل من الحفیاء الى ثنیۃ الوداع وبینہما 6 امیال وما لم يزمر من الخیل ثنیۃ الوداع الى مسجد بنی زریق وبینہما میل، اخرجہ الترمذی باسناد صحیح فی کتاب الجہاد، کہ یہ حدیث ترمذی کتاب الجہاد میں ہے۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ گھوڑوں کو دوڑایا، تربیت یافتہ گھوڑے، ٹرینڈ گھوڑے، ان کو دوڑایا آپ نے، کہاں سے؟ حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک دوڑایا، وہ بینہما 6 امیال، اور ان دونوں کے درمیان 6 میل کا فاصلہ تھا۔ وما لم یزمر، اور غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کو آپ نے دوڑایا ثنیۃ الوداع الی مسجد بنی زریق، ثنیۃ الوداع کے مقام سے مسجد بنو زریق تک دوڑایا، یعنی بنو زریق قبیلے کے نام کی جو مسجد ہے وہ مسجد تک آپ نے غیر تربیت یافتہ گھوڑوں کو دوڑایا، اور ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق کا فاصلہ 1 میل کا تھا، جبکہ حفیہ سے ثنیۃ الوداع کا فاصلہ 6 میل کا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ ان کی مسجد کا نام مسجد بنو زریق تھا۔ تو مسجد کا نام رکھنا جائز ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے قبیلے کے نام سے بھی مسجد کا نام رکھ سکتا ہے، بنو زریق سے معلوم۔ اب آئیے کہ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اور کبھی اس کو بیان کریں گے۔ یہ تعمیر مساجد کے تعلق سے میں نے کل آپ کے سامنے لگ بھگ 12 حدیثیں پیش کیا، اور پوری حدیثیں بھائی حدیثوں کے درجے کو بھی بتا دیا، یا تو حسن درجے کی ہیں یا تو صحیح درجے کی ہیں۔ میں اس لیے درجے بیان کرنا شروع کیا آج کے خطبے میں کہ اکثر حدیثیں جو ہیں ابن ماجہ، مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی تھی، ہاں ایک ہی حدیث بخاری کی تھی اور ایک حدیث مسلم کی تھی، اس لیے میں نے درجے بھی بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔